محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پہ نثارہ کروں میں، دل و جان ان پہ نثارہ کروں میں، حبیب خدا کا۔ اور یہ شعر محبت کے ساتھ سماعت فرمائے، اے پروردگار تو نے مجھ سے گنہگار کو ایک جان عطا فرمائی۔ نبی کی محبت کا عالم تو یہ ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اے پروردگار کاش تو نے مجھے ایک نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں جان دی ہوتی اور میں ایک ایک کر کے نبی کے قدموں میں قربان کرتا چلا جاتا، پھر بھی محبت کی زبان کا یہ جملہ ہوتا کہ پروردگار محبت کا حق ادا نہ ہوا، وفاداری کا حق ادا نہ ہوا، محبت رسول کا حق ادا نہ ہوا۔ سرکار مفتی اعظم ہند کیا شعر پیش فرماتے ہیں، سماعت فرمائیں۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں، حبیب خدا کا۔ اور دم واپسی تک تیرا گیت گاؤں، دم واپسی تک یعنی مرنے کے وقت تک۔ حضرات دنیا میں بہت سے ایسے انسان ہیں جن کو دیکھنے کے بعد ہم اور آپ کہا کرتے ہیں کہ فلاں جنتی ہے، کچھ ایسے بھی مسلمان پائے جاتے ہیں جن کے کرتوت کو دیکھنے کے بعد ہم کہا کرتے ہیں کہ جہنمی ہے، حالانکہ نہ ہم کسی کو جنت دے سکتے ہیں نہ ہم کسی کو جہنم دے سکتے ہیں۔ مشکاہ شریف کی مشہور زمانہ حدیث پاک ابھی گزشتہ سال ہی مولانا اسرائیل نے اس حدیث کو میں نے پڑھایا کہ اللہ کریم نے زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے، کتنے ہزار؟ زمین آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے انسان کی تقدیر کو مقدر فرما دیا کہ جب ہم دنیا بسائیں گے، انسان بنائیں گے، اس میں کون مسلمان ہوگا، کون مومن ہوگا، کون غیر مومن ہوگا، کون جنتی ہوگا، کون جہنمی ہوگا، کون اچھا ہوگا، کون برا ہوگا۔ رب کریم نے زمین آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہماری اور آپ کی تقدیر کو مقدر فرما دیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو دیکھنے کے بعد ہم کہا کرتے ہیں کہ فلاں جنتی ہے، جنتی انسان کو دیکھ لو، لیکن حقیقت میں اللہ کریم نے اسے جہنمی بنا دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ یہاں تک کہ میرے نبی کا فرمان عالی شان کہ اس کے
اور جنت کے درمیان میں کچھ ہی حصہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کا انتقال ہوتا ہے، توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، حالت کفر پر اس کا انتقال ہوتا ہے، فرشتے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ اور کچھ ایسے مومن مسلمان ہیں جن کو دیکھنے کے بعد ہم اور آپ کہا کرتے ہیں یہ کتنا گندا پراگندہ غلیظ خبیث ہے، اس کے اعمال کو دیکھنے کے بعد ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ کبھی جنت کی خوشبو بھی پائے گا، لیکن در حقیقت وہ اللہ نے اسے جنتی بنا دیا اور اس کا ٹھکانہ جنت میں ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان میں کچھ ہی فاصلہ ہوتا ہے کہ اللہ کریم اسے توبہ کی توفیق دے دیتا ہے اور حالت ایمان پر اور نبی کی محبت میں اس کا انتقال ہوتا ہے، فرشتے نہایت ہی محبت سے استقبال کرتے ہوئے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیتے ہیں۔ تو حضرات سرکار مفتی اعظم عالم ارشاد فرماتے ہیں گئے پروردگار جیسے تو نے مجھے ایک مومن مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا، ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی، ایمان کی دولت عطا فرمائی، محبت رسول کا گنجینہ عطا فرمایا، اے پروردگار میں دنیا کی دولت کو ٹھوکر مارتا ہوں، میں دنیا کی مال و متاع کو ٹھوکر مارتا ہوں، سب سے بڑی ایمان کی دولت ہے، سب سے بڑی محبت رسول کی دولت ہے، سب سے بڑی اس کی رسالت کی دولت ہے، اگر دنیا کی دولت ہمارے پاس آئی اور محبت رسول کی دولت چلی گئی تو دنیا کی دولت کی بنیاد پر ہم اپنے گناہوں کو اپنے پاپ کو مٹا نہیں سکتے ہیں، ہم جنت کے حقدار نہیں بن سکتے ہیں، لیکن اگر دنیا کی دولت ہمارے پاس نہیں آئی لیکن اگر نبی کی محبت کی دولت ہمارے سینے میں بسی رہے، سرکار کی غلامی کی چاہت ہمارے سینوں میں بسی رہے تو یہی محبت رسول کی دولت دنیا میں بھی ہمیں کامیاب کر دے گی، آخرت میں بھی کامیاب کر دے گی۔ تبھی مفتی اعظم عالم نے فرمایا تھا اے پروردگار جیسے دنیا مجھے مسلمان کہہ رہی ہے، صاحب ایمان کہہ رہی ہے، ایسے ہی جب میرا انتقال ہو تو نبی کی محبت میں ہو، حالت ایمان پر ہو۔ سرکار مفتی اعظم ہند کا مشہور زمانہ یہ شعر سماعت فرمائیں، دم واپسی تک تیرا گیت گاؤں، دم واپسی تک، دم واپسی تک تیرا گیت گاؤں، دم واپسی تک تیرا گیت گاؤں، محمد محمد پکارا کروں میں، محمد محمد پکارا کروں میں، حبیب خدا کا۔ موت ایک اٹل چیز ہے، موت ایک مستحکم فیصلہ ہے، ایک امر مبرم ہے، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی صداقت، دنیا کی کوئی عدالت، دنیا کی کوئی سخاوت، کوئی شجاعت، کوئی حریت موت کو نہ کبھی ٹال سکی ہے نہ کبھی ٹال سکے گی۔ دنیا میں بڑے بڑے پہلوان آئے اور گزر گئے اور نہ معلوم کتنے نامور زور آور پہلوان پیدا ہوں گے، لیکن آج تک آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا، نہ کسی تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ کسی طاقتور پہلوان نے موت کو آنکھ دکھانے کی کوشش کی ہو، یا موت سے پنجہ آزمائی کرنے کی کوشش کی ہو، یا موت کے آہنی زنجیر کو مروڑنے کی کوشش کی ہو، اس لیے کہ جب موت آتی ہے تو انسان جامع ساکت منجمد ہو جاتا ہے، بے دست و پا ہو جاتا ہے، انتقال ہونا ہی ہونا ہے۔ آج کس کی باری ہے، پرسوں کسی کی باری ہے۔ حضرات ہم کبھی نہ کبھی نماز جنازہ میں جاتے ہیں، ہم کسی نہ کسی میت کے گھر والوں کے پاس جاتے ہیں، آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب میت کو غسل دے کر کے اس کو کفن میں ملبوس کر دیا جاتا ہے اور جب اعزاء اقربا اگرچہ زندگی بھر اس سے دور رہے ہو لیکن ایک صاحب ایمان جو زندگی بھر نبی کی محبت میں رہا، ایمان کی محبت اور ایمان کی بنیاد پر اس کو رب کریم ایسا مقام دیتا ہے
کہ امیر ہو چاہے غریب ہو، چاہے فقیر ہو چاہے منگتا ہو، لیکن جب انتقال ہوتا ہے تو شہنشاہوں کے کندھے پہ سوار ہو کے قبرستان جاتا ہے، تاجداروں کے کندھے پر بیٹھ کر کے قبرستان جاتا ہے، مٹی دیتے ہیں، مٹی دے کے جب واپس آتے ہیں تو بعض ایسے کلمہ گو آج نام نہاد مسلمان پائے جا رہے ہیں جو لوگوں کے درمیان میں اس شوشے کو پروگنڈا بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ قبر کے اندر فقط عمل پوچھا جائے گا کہ تم نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے، تم روزہ رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے، تم حج کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، لیکن یہ میرا ایمان بولتا ہے، مفتی اعظم ہند کا تقویٰ بولتا ہے، میرے نبی کا فرمان بولتا ہے کہ قبر کے اندر اگر سوال ہوتا ہے تو اعمال کا نہیں ہوتا ہے بلکہ ایمان کا ہوتا ہے، عقیدے کا ہوتا ہے، محبت رسول کا ہوتا ہے۔ آپ نے بچپن سے سنا ہے اور آخر عمر تک یہی سنیں گے کہ قبر میں جب دو مشہور فرشتے نکیرین آتے ہیں جنہیں منکر نکیر کہا جاتا ہے تو پہلا سوال کرتے ہیں من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ ہم نے اگر رب کی وحدانیت کو مانا، رب کی یکتائی کو تسلیم کیا، ہم صاحب ایمان صاحب مومن بن کے رہے تو ہمارا جواب ہوتا ہے کہ ہمارا خدا وہ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ اس کے بعد فرشتے پوچھتے ہیں کہ تمہارا دین کیا ہے؟ ہم فطرت اسلام پر پیدا ہوئے، ہمارے ماں باپ نے اپنے فطرت کی بنیاد پر ہم کو مومن ہی بنا کے رکھا، مسلمان بنا ہی کے رکھا اور ایمان ہی پر ہمارا انتقال ہوا تو ہمارا جواب ہوتا ہے فرشتوں میرا دین وہ ہے جس کو دین حنیف کہا جاتا ہے، جس کو ملت ابراہیمی کہا جاتا ہے، جس کے بانی میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اس کے بعد فرشتے پوچھتے ہیں ما تقولا فی حق ھذا الرجل، کہ اے مرد مومن تو اس مرد حق کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ لفظ ھذا ہے، یہ ہمارے بچے جانتے کہ ھذا لفظ کا استعمال جو قریب ہوتا ہے وہاں اشارے کے لیے کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم آپ کو ھذا کہیں گے کہ یہ ہمارے حاجی صاحب ہیں، یہ ہمارے فلاں صاحب ہیں۔ اگر کوئی دور بیٹھا ہو تو اس کو ذالک کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی یہاں پر فرشتے سوال کر رہے ہیں ما تقولا فی حق ھذا الرجل، کہ تو اس مرد حق کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ مفسرین قرآن فرماتے ہیں، محدثین اعظام فرماتے ہیں، ہمارے بزرگان اسلاف فرماتے ہیں یہاں ھذا سے مراد میرے نبی کی ذات پاک ہے، جو میرے نبی کی ذات پاک ہے، جو صاحب ایمان، جو بھی نبی کا ماننے والا، زندگی بھر نبی کو سچے دل سے مانتا رہا، نبی کو شافع محشر جانتا رہا، نبی کو دافع بلا جانتا رہا، نبی کو صاحب حوض کوثر جانتا رہا، نبی کو انا اعطیناک الکوثر کا مالک جانتا رہا، نبی کو یاسین و قرآن حکیم کہتا رہا، یعنی اگر اس کا اچھا عقیدہ تھا کہ بے شک ہمارے نبی زندہ ہے، سرکار اعلیٰ حضرت کا یہ شعر گنگناتا رہا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور سرکار اعلیٰ حضرت یہ بھی شعر پڑھتا رہا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہیں جا بجا کھانے والے۔ جب نکیرین سوال کرتے ہیں کہ تو اس مرد حق کے بارے میں کیا کہتا تھا، تیرا کیا عقیدہ تھا، تب صاحب ایمان، صاحب محبت کرنے والا، نبی کی ذات پر اپنے مال و متا کو قربان کرنے والا مومن پکار اٹھتا ہے اے فرشتوں، میں زبان سے نہیں کہوں گا، میری آنکھیں دیکھ لو، میرے نبی کا جلوہ تمہیں نظر آ جائے گا۔ تو اس عقیدے کے سوال کی بنیاد پر فرشتے کہیں گے سو جا جیسے دلہن سویا کرتے ہیں۔ تو حضرات قبر کے اندر اعمال نہیں پوچھا جاتا ہے، نماز نہیں پوچھی جاتی ہے، روزہ